لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. قناۃ السلفیہ کی جانب سے تمام دوست احباب کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج 7 شوال 1445 ہجری 16 اپریل 2024. محترم دوستو بھائیو، آج کا موضوع نہایت اہمیت کا حامل ہے، بڑا ہی اہم موضوع ہے. آپ دوست احباب نے 8-10 منٹ مجھے شروع سے آخر تک دینا ہے. انشاءاللہ آپ کے کئی مسائل کا حل ہوگا. آپ کی یعنی وہ روافض اور شیعہ اور ان کے جو سہولت کار ہیں، سہولت کار سمجھتے ہیں اخوانی، مولانا مودودی کے پیروکار، یہ ساگ جالوی، ڈاکٹر اسرار مرزا جیلمی، اکثر دیکھا ہے نا آپ نے ان کے ویڈیو کلپ میں. جیلمی کن کو اپنا استاد کہتا ہے جی میرا استاد بابا ساگ، میرا استاد ڈاکٹر اسرار، میرا استاد مودودی. تو یہ سارے سہولت کار ہیں شیعوں کے. یہ جو اخوانی گروپ ہے جن کا تعلق مصر سے جا کے جڑتا ہے، وہ مصر کی تنظیم اخوان المسلمین سے، سید قطب حسن البنا سے. بہرحال دوسرا موضوع ہے. تو پیارے دوستو بھائیو، حدیث کرتاس کے حوالے سے آج بات ہوگی. حدیث کرتاس کے حوالے سے حدیث کرتاس بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ عامی آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ حدیث کرتاس ہے کیا. اس سے پہلے تھوڑا سا میں یہ ذرا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سہولت کار ہے نا روافض کے، شیعہ کے، یہ حدیث کرتاس بیان کر کے نا ایسے لوگوں کے دلوں میں تشکیک ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں. اہل سنت نوجوان، اور نوجوان تو میں کہتا ہوں ایک طرف، اہل سنت کے علماء بھی پریشان ہیں. یار یہ کیا جواب دیں، یار ان کو کیا جواب دیں. یار بڑا واضح لکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول کسی کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہتے تھے تو شاید وہ جیسے وہ روافض کہتے ہیں حضرت علی کے لیے وصیت تھی، حضرت عمر فاروق نے روک دیا، اگر نہ روکتے تو یہ مسئلہ. یعنی ایسا ہمارے معاشرے کے اندر اس حدیث کے حوالے سے یہ ظالم گمراہی پھیلا رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے عقائد بھی متزلزل ہو رہے ہیں. تو آئیے پہلے میں تھوڑا سا حدیث کرتاس بیان کر دوں، پھر اس کے حوالے سے جواب ہے، اور انشاءاللہ بڑا پیارا زبردست جواب ہے. انشاءاللہ آپ کی بھی اور یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں نا ان کی بھی خوب تسلی ہو جائے گی. حدیث کرتاس کیا ہے؟ اللہ کے رسول جو ہے بیمار ہیں آخری دنوں کے اندر، جمعرات کا دن ہے، یعنی پیر کو اللہ کے رسول یعنی فوت ہوئے ہیں، جمعرات کا دن ہے، اللہ کے رسول بیمار ہیں. تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ قلم دوات لے کر آؤ، میں تمہارے لیے کچھ لکھ دینا چاہتا ہوں. صحابہ کرام جو ہیں وہ اللہ کے بڑے ہمدرد تھے، صحابہ کرام نبی کے. کہنے لگے اللہ کے رسول آپ بھی بیمار ہیں، آپ رہنے دیں، ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی ہے. یہ جس گروہ نے کہا نا یہ والی بات، ان کے اس گروہ کے امیر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول رہنے دیں آپ. تو ایک دوسرا گروہ تھا، اس نے کہا نہیں لکھنے دو. یعنی 2 بڑی جماعتیں ہو گئیں، 2 گروہ ہو گئے. تو تھوڑا سا شور اٹھا. اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی رہنے دو، آپ چلے جاؤ یہاں سے. آپ نے ان کو اٹھا کے باہر بھیج دیا. تو جی یہ حدیث کرتاس ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے، ہم ایمان لاتے ہیں بالکل. اچھا لیکن اب جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے نا، جن کے دلوں میں بغض ہے، جو ویسے ہی اس حدیث سے ہٹ کے، جو ویسے ہی یہ جن کا دعویٰ اور یہ کلمہ ہی یہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی ولی اللہ، وہ تو ویسے ہی حضرت علی کو پہلے نمبر پہ لے کے آنا چاہتے ہیں، چاہے دلیل ان کے پاس ہو یا نہ ہو. تو اس حدیث کو نہ پھر وہ بہانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں لو اگر حضرت عمر فاروق نہ روکتے تو اس حدیث کے مطابق اللہ کے رسول نے جو وصی بنانا تھا نا خلیفہ بلا فصل، وہ اللہ کے رسول نے نا حضرت علی کو بنانا تھا. ہاں جی حضرت علی کو بنانا تھا، حضرت عمر فاروق نے روک دیا ہے. وہ یہی باتیں آپ نے سنی بھی ہوں گی ویڈیو کے اندر، مختلف کلپوں کے اندر. رافضی بھی بیان کرتے ہیں، ان کے سہولت کار بابا اسحاق نے بھی کہا ہے کہ جی اگر حضرت عمر فاروق نہ روکتے، اللہ کے رسول کبھی لکھ جاتے نا، تو نہ جنگ جمل ہونی تھی، نہ جنگ صفین ہونی تھی، نہ ثقیفہ بنی سعدہ کا مسئلہ ہونا تھا.
وہ اختلاف ہی ختم ہوئے نہ تھا، حضرت علی نے خلیفہ بن جانا تھا پہلا۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں ان کے دلوں کے اندر کون سا بغض بھرا ہوا ہے۔ یہ پہلے کے چکر میں حضرت ابو بکر صدیق کو بھی پیچھے، عمر فاروق کو بھی پیچھے، حضرت عثمان کو بھی، خلفائے ثلاثہ ان سے پہلے لے کے آنے کے چکر میں حدیثوں کی من مانی تشریح کرتے نظر آتے ہیں یہ ظالم۔ اچھا بھائی، ان کا بڑا ہی شوق ہے نا، یہ چاہتے ہیں کہ یار اللہ کے رسول کبھی لکھ جاتے نا، ہے نا، یہی چاہتے ہیں نا۔ تو اگر وہ لکھ گئے ہوں تو پھر ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ ہاں بھائی جان، اگر اللہ کے رسول یہ بات لکھوا گئے ہوں تو پھر صحیح ہے، پھر ٹھنڈ پہ جائے گی انہوں۔ الحمدللہ یہ بات اللہ کے رسول بعد میں لکھوا گئے تھے کہ میں کیا لکھوانا چاہتا تھا وصیت میں، آپ یہ بتا گئے ہیں امت کو۔ اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، کہ اللہ کے رسول نے اسی جمعرات کو، حدیث کرتاس کا مسئلہ ہوا ہے، جمعرات کے بعد یہ جو آخری 5 دن ہے نا، یہ اللہ کے رسول گھر میں رہے ہیں۔ آپ نے نماز وغیرہ پھر بعد مسجد میں جا کے نہیں پڑھائی، 5 دن اللہ کے رسول گھر میں رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں، حدیث کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے، حدیث بھی موجود ہے، بخاری میں بھی پڑھیں، مسلم میں بھی پڑھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مرض کے آخری دنوں میں، جب مرض تھا نا جس میں اللہ کے رسول فوت ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ ابو بکر کو بلاؤ، ابو بکر کے بیٹوں کو بھی بلاؤ، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے لیے نا خلافت لکھ کے دے دوں تاکہ سند رہے۔ حدیث کرتاس کے اوپر شور ڈالنے والے، حدیث کرتاس کے حوالے سے امت کو گمراہ کرنے والے، حدیث کرتاس کو بیان کر کے اپنے دل کا بغض نکالنے والے، میرا ان سے سوال ہے کہ آؤ میدان کے اندر، پوری دنیا شیعت کو چیلنج ہے۔ تم کہتے ہو نا کہ حدیث کرتاس میں نہیں لکھا گیا تھا، میں کہتا ہوں اگلی حدیث پڑھو، اللہ کے رسول تو لکھوا کے گئے ہیں، پڑھو بخاری مسلم میں، اللہ کے رسول بتا گئے، کوئی بات آپ نے چھوڑی نہیں ہوئی جو چھپی ہوئی ہو دیر میں، آپ بتا گئے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں خلافت ابو بکر کو، خالی ابو بکر ہی نہیں، یہ ملوکیت کا بڑا شور ڈالتے ہیں نا، وہ ملوکیت اسلام سے جائز نہیں جی، ملوکیت بڑی پیڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو خواب میں بھی بادشاہ کی مثال دی، خواب میں بھی کہا وہ سمندروں میں ایسے جا رہے ہیں جیسے بادشاہ کے تخت کے اوپر بیٹھے ہوں، بادشاہ کے تخت کے اوپر بیٹھے ہوں، وہ روم کے خلاف جنگ کریں گے۔ حرام ساتھ بیٹھی ہوئی تھی نا، وہ کہنے لگی اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرے، میں اس میں ہوں۔ پھر ہوا وہ روم کے خلاف سمندر کی جنگ ہوئی جو اللہ کے رسول نے بشارت دی تھی، حرام پہنچی، حضرت امیر معاویہ اس جنگ کے امیر تھے اور اللہ نے فتح دی، 28 ہجری کو یہ جنگ ہوئی، اور اللہ کے رسول نے بادشاہت کے ساتھ مثال دی اور خوش ہوئے۔ یہ جو ملوکیت کو برا پیش کرتے ہیں نا، ملوکیت، تو جی اس حدیث میں یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ جائیں حدیث کے الفاظ دوبارہ پڑھیں، جا کے بار بار پڑھیں، لوگوں کو پڑھائیں، شیئر کریں اس ویڈیو کو، لوگوں کو بتائیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے عائشہ کہ ابو بکر کو بھی بلا، اور آگے یہ نہیں ہے کہ اچھا پھر اس کے بعد امت جس کے اوپر مرضی اتفاق کر جائے، نہیں، ابو بکر کو بلا، ابو بکر کے بیٹوں کو بھی بلا۔ میرا دل کرتا ہے کہ اس خاندان میں خلافت لکھ کے چلا جاؤں۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نہیں عائشہ، میرا یہ دل ہے کہ میری امت جو ہے ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے خلیفہ بنانے پر متفق ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، بھائیو، اب اس سے بڑھ کر تو کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگوں کو یہی مغالطہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ یار حدیث کرتاس میں اللہ کے رسول بتا کے نہیں گئے، حضرت عمر فاروق نے روک دیا ہے۔ اور بھائی ایک حدیث میں سارا دین تھوڑا ہے، دوسری حدیث دیکھیں گے، تیسری دیکھیں گے،
حدیث ہے ایک، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، تو کیا یہ کسی اور کے لیے کوئی فضیلت نہیں ایسی اللہ کے رسول نے بتائی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ابو موسیٰ اشعری قبیلہ جو ہے وہ آیا ایک دن، اللہ کے رسول نے ان کے عزت احترام کے لیے یہ لفظ بولا، فرمایا کہ اشعر یہ سارا قبیلہ منی مجھ سے ہے، اور آنا منہم میں بنو اشعر قبیلے سے ہوں، بنو اشر قبیلہ مجھ سے اور میں بنو اشر قبیلے سے ہوں، بے عین ہی وہی حدیث جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو ایک حدیث کے اندر تو سارا دین نہیں ہے نا، ایک حدیث کو پکڑ کے شمار پہ لے جاؤ، دوسری کا ذکر ہی نہ کرو۔ حدیث کرتاس میں ان کا مطلب نکلتا ہے نا ذرا تھوڑا سا میں نہیں حدیث آگے وہ مکمل تفصیل نہیں ہے، تو یہ اس کو پکڑ کے ایسے اچھالتے ہیں شمار تک لے جاتے ہیں، تو وہ اگلی حدیث تھوڑے پیو نے پڑھنی ہے، اگلی حدیث بھی تو پڑھو نا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مرض کی تو بلکہ وہ زیادہ گمان سے آپ کو سباق کو بتاتے ہیں کہ جب مجمع میں حدیث وہ بیان ہوئی حدیث کرتاس والی، لوگوں نے شور کیا، تو اس کے بعد اللہ کے رسول جب گھر چلے گئے، گھر میں جا کے حضرت عائشہ سے جو ہے نا یہ پھر بیان فرمایا، واضح کر دیا اللہ کے رسول نے، کوئی بات چھپی نہیں رہنے دی کہ میں وہ کرتاس حدیث کرتاس کے اندر جو میں لکھوانا چاہتا تھا امت کو، وہ یہ بات تھی کہ میں ابو بکر کے حق میں خلافت لکھ دینا چاہتا تھا تاکہ سند رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، ویسے تو یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، کیونکہ انتہائی ضرورت ہے اس وقت معاشرے میں کہ اس حدیث کو عام کیا جائے۔ ہر میرا بیٹا، ہر میرا بھائی، ہر میرا دوست اس حدیث کا نمبر، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، متفقن علیہ حدیث ہے، اس کا نمبر یاد رکھیں، لوگوں تک پہنچائیں کہ جو بات اللہ کے رسول حدیث کرتاس میں آپ نے جو چیز نہیں لکھوا سکے، وہ بعد میں اللہ کے رسول نے بتا دی تھی کہ میں جو لکھوانا چاہتا تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھائی صحیح قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔